بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ عجل فرجہ۔ خدا نے تعالیٰ کا انتہائی لطف و کرم ہے اس توجہ کے لیے جو خدا نے ہمیں نصیب فرمائی۔ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود غفلت میں ہو سکتا ہے۔ بہت خوبصورت ایک روایت ہے ہمارے پاس جس میں انسان کی توجہ، انسان کی دین کے معاملے میں عمل کو انسان کے جسم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اس میں جیسے انسان سو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات صحت مند ہوتا ہے لیکن سو رہا ہوتا ہے، جو سوتا ہوا آدمی ہے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی طرح انسان کی روح بعض اوقات چیزوں کو جانتی ہوتی ہے، کرتی کچھ نہیں ہے، غفلت میں پڑی رہتی ہے۔ یہ کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کے نام پر یہ توجہ نصیب کی، یہ خود ایک سعادت ہے، اور اس کے ہمیں شکر بجا لانا چاہیے اللہ کے حضور، تاکہ انشاءاللہ خدا اس سعادت میں اضافہ فرمائے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ متعدد جو ایام اب تک گزرے اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت سارے کام دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، جاہلیت میں کام تھے، اسلام میں تھے، دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن روح میں اور باطن میں فرق ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی اہم ترین تعلیمات میں سے ہے کہ آپ کو اور ہمیں باطن کو سنوارنا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو باطن میں بہتری لانی ہوتی ہے وہ کیا بہتری ہوتی ہے، اور یہ جو دین کی ثقافت ہوتی ہے اور ایک مقابلے میں اس کے رسم و رواج ہوتے ہیں، سب سے بڑا فرق کہاں پہ ڈھونڈنا ہے؟ میں نے عرض کر دیا 2-3 دن میں کہ بھئی یہ ظاہر کا معاملہ صحیح نہیں ہے۔ ظاہر میں بعض اوقات جاہلیت میں اسلام میں دونوں میں ایک چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اصل کہاں ڈھونڈیں؟ اصل ڈھونڈنا ہے تو آپ کو قرآن کریم کی ایک اصطلاح دیکھنی پڑے گی، اور قرآن کریم میں بھی ایک لفظ میں نہیں آئی، کئی الفاظ میں آئی۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعجل۔ اس کو ہم لوگ اردو میں اگر کہیں گے تو ہم کہیں گے غور و فکر، سوچنا سمجھنا۔ اگر دین کے حکم میں سے سوچنا سمجھنا نکال دیں تو باقی کیا ہے؟ باقی پھر رسم ہے، عادت ہے۔ ایک آدمی ہر روز صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، 5 منٹ فجر کی نماز پڑھتا ہے، 1 منٹ بھی خدا کو نہیں سوچتا، کیا کر رہا ہے؟
اس کی عادت پڑ گئی ہے، یہ کر رہا ہے، عادت کے اندر کر رہا ہے۔ اچھا اگر نہیں پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ نہیں پڑھے گا پریشان ہوتا رہے گا، الجھتا رہے گا۔ بالکل کیسے؟ بالکل ایسے جیسے اور لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے صبح کو مثلا جاتا ہے باغ کے اندر ٹہلتا ہے، نہیں ٹہلتا تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دن نہ ٹہلنے سے جسم کو کچھ نہیں ہوگا، خود پریشان ہوگا۔ کیوں؟ عادت ٹوٹ گئی، عادت ٹوٹ گئی۔ تو سب سے بڑا فرق رسم و رواج میں اور دینی ثقافت میں کہاں پر ہے؟ فکر کا، سوچنے سمجھنے کا۔ کب مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے؟ اس وقت ڈرنا چاہیے جب ہم دین کے کام کو سوچے سمجھے بغیر کریں، اس وقت ڈرنا چاہیے۔ کیوں ڈرنا چاہیے؟ کیوں؟ اب یہ دین کے حکم سے نکل گئے ہیں، اب یہ چلے گئے عادت کے اندر، رسم و رواج کے اندر۔ اچھا اگر عادت رسم و رواج میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ اچھی عادت ہے، یہ عادتیں بھی تو کئی قسم کی ہوتی ہیں، اچھی عادت ہوتی ہے، بری عادت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اچھی عادت پڑ گئی ہے، چلو نہیں سوچ رہا سمجھ رہا، تو اس میں نقصان کیا ہے؟ ہاں اس میں بہت نقصان ہے، اس میں بہت نقصان ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا عادت کے سلسلے میں عرض کروں اور اس کا نقصان پھر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد وعجل فرج۔ کل یا چند دن پہلے میں نے آپ کی خدمت میں امام بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اگر دین کا حکم کارآمد نہیں رہتا پھر زیادہ عرصے نہیں چلتا، پھر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ اچھا کوئی دین کا حکم ہو اور وہ کارآمد نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ وہ کب؟ جب سوچ نہیں ہوتی۔ جب سوچ نہیں ہوتی تو دین کے کام میں سے اس کا اثر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت واضح ہے بھئی، آپ فرض کر لیجئے ایک بچے سے آپ نے کہا قرآن کریم پڑھو، وہ قرآن کریم پڑھتا ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، بہت کوئی تیر مارے گا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پڑھ لے گا، صحیح، اس نے آدھا گھنٹہ ایک دن پڑھ لیا، 2 دن 3 دن 4 دن 1 سال پڑھ لیا۔ کبھی نہ کبھی اپنے آپ سے پوچھے گا میں ہر روز اتنی دیر پڑھتا ہوں، فائدہ کیا ہوا؟ اچھا خدا نہ کرے اگر اس کے دماغ میں یہ آ گئی بات کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد معاملہ ختم۔ جب تک آپ کا ڈنڈا رہے گا، آپ کی طاقت رہے گی، یہ کرے گا، اس کے بعد نہیں کرے گا، اس کے بعد بھاگ جائے گا۔ اچھا اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ کرے گا جس میں اس کو فائدہ نظر آئے گا، اور وہ فائدہ صرف مزہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سارے کام انسان آج کی دنیا میں صرف مزے کے لیے کرتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے فائدہ نہیں ہے، مزے کے لیے کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے نزدیک مزہ ایک فائدہ ہے۔ اب ذرا تصور کرنا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ دین کا حکم کتنا نیچے آ گیا، نعوذ باللہ تعالیٰ اتنا نیچے آ گیا کہ مزے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر۔ ہاں تو پھر تو چھوڑ دے گا، وہ قطعاً چھوڑ دے گا۔ تو سب سے پہلا کام اگر آپ کو دینی ثقافت زندہ کرنی ہے، مثلا دیکھیے جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے، یہ کیوں رکھا ہے؟ یہ اس لیے ٹاپک رکھا ہے کہ مولانا ہم افریقہ میں رہتے ہیں، یہاں ہمارا ایک دین ہے، ہمیں دین عزیز ہے، ہم دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری ایک لوکل ثقافت ہے، علاقے کے رسم و رواج بھی ہیں، خود کھوجا کمیونٹی کے اپنے رسم و رواج ہیں، صحیح ہے؟ تو ایک دینی ثقافت ہے، کچھ ہمارے رسم و رواج ہیں، کچھ اس علاقے کے رسم و رواج ہیں، ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور وہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ تو بھائی کرنا کیا ہے؟ سادہ سا کام بھی کرو، دین کے احکام پر سوچنا سمجھنا شروع کر دو۔ پہلے بھی کر رہے ہوں گے آپ، لیکن مزید کام کرو۔ اگر آپ نے یہ کام کیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا دین پابندی کے ساتھ آپ کی نسل میں باقی رہے گا۔ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ نہیں کیا تو آہستہ آہستہ ختم ہوگا۔ مثال عرض کرنی تھی، بار بار نزدیک آتا ہوں پھر تھوڑا سا ہٹ جاتا ہوں۔ میں اپنے ملک میں دیکھ رہا ہوں تو بہت ساری چیزوں کو ایسا دیکھتا ہوں کہ دینی حکم کے پیچھے سے فکر نکل گئی، اور مجھے ڈر ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ حکم بھی جائے گا۔ تو میں مثلا مثال دیتا ہوں سب سے زیادہ عید قربان کی، قربانی کے جانور کی۔
کہ بھائی اب لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں رہا ہے کہ ہم جانور قربان کر کیوں رہے ہیں۔ عید آئے گی، گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں خریدیں گے، قربان کریں گے، تھوڑا سا بانٹ دیں گے، بہت سارا کھا لیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو احساس ہوا کہ بھائی یہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، ہم لوگوں نے تھوڑا گوشت کھا لیا، تھوڑا گوشت فقراء نے کھا لیا۔ اچھا وہ فقیر بھی جو جمع کرتے ہیں وہ ہوٹل والوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں احساس ہوا کہ بھائی ہم کر کیا رہے ہیں، ہم اپنا پیسہ لگاتے ہیں، قصائی کے پیچھے بھاگتے ہیں، پورے ہفتہ اس کام کے اندر لگ جاتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، ہمارے پیٹ میں گوشت چلا گیا، کچھ لوگوں کے پیٹ میں گوشت چلا گیا، تو ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم جو قربانی کا پیسہ ہوگا اس کو کسی یتیم کو دے دیں گے، اسکول کو دے دیں گے۔ یہ شروع ہو گئی بات۔ اچھا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہاں، گوشت کھلانے کے مقابلے میں اور گوشت کھانے کے مقابلے میں یہ بہت اچھی بات ہے، پیسے دے دو۔ سوال یہ ہے اللہ نے جو جانور کی قربانی رکھی تھی وہ گوشت کھانے اور کھلانے کے لیے رکھی تھی، اس کی لاجک کیا تھی؟ چونکہ وہ لاجک نہیں سوچی، وہ فلسفہ نہیں سوچا، اب کس میں پھنس گئے؟ گوشت میں۔ پھر گوشت چھوڑنا پڑ گیا، گوشت کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے۔ یوں دین کا حکم نعوذ باللہ تعالی خطرے میں چلا جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ بھئی میں یہ نہ کروں یہ کر لوں، اور جس طرح وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے اس میں وہ کرنا بہتر لگنے لگتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی یہ جتنے لوگ جانور قربان کر رہے ہیں اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ ان کی صحتیں بھی خراب ہو رہی ہیں، فقراء کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے، معاشرے کے اندر گندگی پھیل رہی ہے۔ اس کے بدلے میں بہتر نہیں پیسے غریبوں کو دے دیں، وہ تعلیم کے اوپر لگ جائے۔ اس کے مقابلے میں ہاں، لیکن دین و خدا کیا یہ تھا؟ نہیں۔ یہ نقصان ہے جب ہمیں دین سمجھ میں نہیں آتا۔ جب ہمیں دین سمجھ میں نہیں آتا نا تو آہستہ آہستہ دین ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور بے وقوفی سے نہیں نکلتا ہے، عقل مندی سے نکلتا ہے، عقل دکھا کے نکلتا ہے۔ کیوں؟ عقل تم نے ایک اسٹیج کے بعد لڑائی ہے، ایک اسٹیج پہلے عقل لڑانی تھی۔ ایک اسٹیج پہلے کہاں دیکھو کہاں پہ عقل لڑائی؟ جب گوشت تک آ گئے اب عقل لڑائی کہ گوشت تو صحیح نہیں ہے۔ ایک اسٹیج پہلے عقل لڑاؤ، وہ کیا؟ خدا نے قربانی رکھی کیوں تھی، یہاں عقل لڑاؤ، یہاں پہ اپنی عقل کو استعمال کرو۔ دینی ثقافت کیا ہے؟ دینی ثقافت ہے غور و فکر۔ افلا یتدبرون، سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ قرآن کریم پہ سوچتے کیوں نہیں؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ دین خدا فہم کے اوپر ہے، شعور کے اوپر ہے۔ جب آپ دین کے اندر سوچنا سمجھنا شروع کرتے ہیں تب آپ کی ثقافت بننا شروع ہوتی ہے۔ اور یہ سوچنا سمجھنا، آپ کیا سوچیں بھائی، کیا سمجھیں؟ میں اپنے طالب علم بننے کے پہلے دوسرے دن سے یہ روایتیں سنتا تھا، تفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، ایک سیکنڈ، ایک لحظہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن میں حرم میں بیٹھا تھا تو میں سوچنے لگا کہ میں یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھوں، دعا پڑھوں، کیا کروں؟ تو میرے ذہن میں یہ روایت آئی، تفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ۔ تو میں نے سوچا چلو میں سوچتا ہوں، اب کیا سوچوں؟ اب میں حرم میں بیٹھا ہوں، بہترین عبادت کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے سمجھ میں آیا سوچنا سب سے اچھی عبادت ہے، کیا سوچوں؟ تو میں اس زمانے میں عربک لٹریچر پڑھ رہا تھا دینی تعلیم میں، تو میں نے سوچا کیا میں اس کو سوچوں؟ تو میرے دماغ نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں عربک لٹریچر سوچوں، اور یہ عربک لٹریچر سوچنا قرآن پڑھنے سے بہتر ہو، روایت کو پڑھنے سے بہتر ہو، دعا پڑھنے سے بہتر ہو۔ میں نے کہا نہیں یہ کچھ اور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پھر مجھے بعد میں سمجھ میں آیا یہ جو سوچنا ہے یہ کیا سوچنا ہے؟ یہ سوچنا ہے کہ میں خلق کیوں ہوا ہوں، اللہ نے مجھے کس کام سے خلق کیا، اللہ نے اپنے دین کے ذریعے سے مجھے کہاں پہنچانا ہے، میری یہ دنیا کیسی گزر رہی ہے، بندگی میں گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی، یہ سوچنا خدا کے نزدیک سب سے اہم ہے۔ لہذا ہمارے پاس جو آیت کریمہ ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں؟ تو امام معصوم نے فرمایا اے لیعرفون، ہم نے اس لیے خلق کیا کہ ہماری معرفت حاصل کریں، پہچان حاصل کریں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں چند پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر گیا آج ثقافت کے اعتبار سے کہ دیکھو بھائی، ثقافت میں تو ظاہر ایک جیسا ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات دینی ثقافت نعوذ باللہ تعالی آپ کو پست لگے گی، انفیریئر لگے گی۔ کیوں؟ آپ نے پہلا اسٹیج مس کر دیا۔ پہلا اسٹیج کیا تھا؟ سوچنا سمجھنا۔ ایک مثال میں نے عرض کر دی، ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اچھا، یہ سوچنا سمجھنا آسان کام نہیں ہے، یہ بھی بہت خطرناک کام ہے، اس میں بھی بہت احتیاط ہے۔ میں مثال کے ذریعے سے اس کو عرض کرتا ہوں۔ بھائی، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا فجر کی نماز 2 رکعت کیوں ہے؟ فجر کی نماز 2 رکعت کیوں ہے؟ اب میں نے سوچا کہ اگر میں اس سے کہوں کہ اور ظہر کی 4 رکعت ہے، صحیح ہے، تو میں نے اگر یہ کہتا کہ بھئی یہ اس لیے ہے کہ اللہ تمہیں صبح ہی صبح زحمت نہیں دینا چاہتا زیادہ، تو 2 رکعت پڑھو، سو جاؤ، تو وہ کہتا ہے، وہ پھر مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ جو نماز شب 11 رکعت ہے یہ کیوں ہے؟ پھر تو زحمت ہی زحمت ہے۔ اچھا، اگر میں اس سے یہ کہوں کہ نہیں بھائی یہ صبح کا وقت بہت قیمتی ہے، اللہ اس میں چاہتا ہے تم بندگی کرو، تو کہے گا پھر عشاء کی طرح 4 رکعت رکھ دیتا، صحیح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو سوچنا سمجھنا ہے وہ ہے کہاں پر؟ اس میں غلطی کہاں پر ہو رہی ہے؟ اس میں غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم نماز کا اثر فزیکل ایکٹیویٹی میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم نماز کا مطلب کیا لے رہے ہیں؟ اٹھنا بیٹھنا، اس کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ یہ صبح کو اٹھنا بیٹھنا کم کیوں ہے اور شام کو زیادہ کیوں ہے؟ اور نماز اٹھنا بیٹھنا ہے کیا؟ نہیں، نماز اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، نماز کنیکشن ہے۔ اقم الصلاۃ للذکری، نہیں کہا خدا نے نماز قائم کرو کہ میں تمہارے جسم کو صحیح کر دوں گا، نہیں، للذکری، میری یاد کے لیے۔ اب سوچنے سمجھنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا کہ سوچنا کہاں پر ہے۔ غلط راستے پہ سوچنا شروع کر دیا پھر دین میں بہت مصیبت بن جائے گی۔ اس سوچنے کے لیے ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ قرآن و اہل بیت کی مدد سے سوچنا ہے۔ انہوں نے بتانا کیسے سوچو، اور اگر آپ نے سوچنا بند کر دیا نعوذ باللہ تعالی، پھر بہت مسئلہ ہے۔ غلط سوچنا شروع کر دیا پھر بھی بہت مسئلہ ہے، صحیح سوچنا شروع کیا اب معاملہ بہت اچھا ہے۔ اب دیکھیے ایک مثال اور عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد وعجل فرج۔ ہر روز نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہر روز نماز میں ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، 2 سجدے کے درمیان ایک دفعہ بیٹھتے ہیں، بالکل بیٹھتے ہیں۔ فقہی حکم کیا ہے؟ فرض کرو اگر میں سجدہ کروں، پہلا سجدہ کیا، تھوڑا سا سر اٹھاؤں سجدگاہ سے اور دوبارہ یوں ہی جھک جاؤں، یہ صحیح ہے یا مجھے بیٹھنا ہے تشہد کی حالت میں جیسے آ کر بیٹھتے ہیں، بیٹھنا ہے پھر سجدہ کرنا ہے؟ کون سی والی صحیح ہے؟ بیٹھنا ہے، آپ نے بیٹھنا ہے، صحیح۔ یہ بیٹھنا کیوں ہے بیچ میں؟ یہ بیٹھنا کیوں ہے؟ اچھا، جب آپ بیٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ مستحب ہے کہ آپ کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ استغفار کس بات کا ہے؟ اتنا خوبصورت بیان آیا ہمارے پاس ایک روایت میں، روایت نے کہا کہ جو پہلا سجدہ ہے نا یہ تمہاری خلقت ہے، اور یہ جو دوسرا سجدہ ہے یہ تمہاری موت ہے، اور جو تم بیچ میں بیٹھے ہو نا یہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے جو اتنی سی دیر کی ہے۔ پہلے سجدے میں اپنی خلقت کو سوچو کہ خدا نے مجھے خلق کیا، جب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو تو سوچو یہ دنیا کی زندگی ہے،
تو کیا بولو؟ استغفر اللہ ربی واتوب، اس نے مجھے خدا سے دور کیا ہوا ہے۔ جب دوسرا سجدہ کرو تو یاد کرو کہ تم واپس قبر میں جا رہے ہو۔ ہاں یہ سوچنا، اب ذرا سوچو اگر کوئی شخص، دنیا کے سارے مسلمان یہ سوچ کر نماز پڑھ رہے ہوں اور 2 سجدے کر رہے ہوں، ان کی بصیرت کہاں پہنچ جائے گی؟ ہم لوگ اپنی موت سے اتنے نزدیک ہیں جیسے پہلے سجدے کے بعد دوسرا سجدہ، اتنے نزدیک ہیں۔ خدا یہ ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے۔ اچھا اب دینی ثقافت کیا ہے؟ دینی ثقافت سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ میں کہوں گا ہاں دینی ثقافت سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ کون سا سجدہ، کون سی نماز؟ جس میں فکر ہے، جس میں فکر ہے۔ اچھا اگر یہ فکر نہیں ہوئی تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا رسم و رواج، یہ رسم و رواج بن جائے گا، اور رسم و رواج کا کچھ عرصے کے بعد اثر باقی نہیں رہتا، لوگ تھکنے لگتے ہیں پھر، اور اس سے معاملہ خراب ہونے لگتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو آج کے دن کے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض ہوا وہ یہ کہ بھائی ہر کام میں آپ نے سوچنا سمجھنا دین کا حصہ بنانا ہے، اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوا تو پھر مشکل بڑھتی چلی جائے گی، مشکل بڑھتی چلی جائے گی۔ سب سے بڑی مشکل یہ دین کا اثر ختم ہو جائے گا، دین کا اثر ختم ہو جائے۔ اثر ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کوئی اثر نہیں ہوگا، ہوگا بہت کم ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، اس گاڑی میں پیٹرول پڑنا چاہیے، جیسے آپ لوگ پھنسے میں آج کل پیٹرول کی مصیبت میں کہ بھائی اگر اس گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے تو یہ گاڑی ہے تو بہت اچھی، اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ شام کو ہوا کھانے کے لیے گاڑی کے دروازے کھول کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ۔ چلے گی یا نہیں چلے گی؟ نہیں چلے گی، کیوں؟ پیٹرول نہیں ہے اس کے اندر۔ اب تم سوچو اگر کوئی شخص کئی لاکھ ڈالر کی گاڑی خریدے اور اس سے کیا کرے؟ اس سے جا کے ہوا کھانے کے لیے اندر بیٹھ جایا کرے، اس کو کیا بولیں گے؟ وہ بولیں گے احمق ہو، اگر تم نے یہی کام کرنا تھا تو باغ میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اب تم سوچو ہم اپنا دین لے کے چلیں، غور و فکر نہ کریں، اصل فائدہ کیا ہوا؟ اصل فائدہ ہاتھ سے نکل گیا۔ تو آپ نے مطلب سمجھ لیا ہے۔ اور یہ جو عزائے سید الشہداء ہے نا، یہ جو ہمیں سب سے بڑا درس دیتی ہے، وہ کہتی ہے سوچو، کیا سوچوں مولا؟ آج کے دور میں حسینی کیسے بننا ہے، یہ سوچو۔ یہ سب سے بڑا درس ہے عزاداری کا، آج کے دور میں حسینی کیسے بننا ہے۔ کیوں؟ حسینیت ختم ہونے والی فکر نہیں ہے، حسینیت باقی رہنے والی فکر ہے۔ حسینیت تاریخ میں بھی تھی، حسینیت مستقبل میں بھی ہے، اور سب سے بڑی حسینیت کی نشانی وقت کے امام کی تشریف آوری ہے۔ حسینی بنو، تمہاری تاریخ میں بھی ایک ذمہ داری تھی، تمہاری مستقبل میں بھی ایک ذمہ داری ہے۔ حسینی نہیں بنے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، حسینی بنو۔ نہیں تم نے یہ کام کیا تو کیا ہو جائے گا؟ خدا نہ کرے عزاداری رسم و رواج میں تبدیل ہو جائے گی۔ حسینی بناؤ۔ یہ جو ہم شہداء کے مصائب پڑھ کے روتے ہیں، یہ ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ دیکھو سید الشہداء کے چاہنے والوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ اللہ اکبر۔ سب معصوم تھے کربلا میں کیا؟ نہیں، سب معصوم نہیں تھے۔ سب اہل بیت کے خاندان کے تھے؟ نہیں، سب اہل بیت کے خاندان کے بھی نہیں تھے۔ سب کے سب اس واقعے سے پہلے ولی اللہ مشہور تھے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس واقعے نے ان کو ولی اللہ بنا دیا۔ سید الشہداء کی راہ میں جو انہوں نے قربانی دی، اس نے ان کو ولی اللہ بنا دیا۔ ان میں پھر کیا چیز تھی؟ ایک چیز، ان میں محبت تھی، ان میں خلوص تھا، ان میں اپنائیت تھی، اپنے دین کے لیے، اپنے امام کے لیے، اپنے نبی کے لیے۔
یہ دین کے سچے چاہنے والے بن گئے۔ کتنا خوبصورت لمحہ تھا جب ظہر کا وقت آیا، امام کے صحابی ابو ثمامہ ساعدی نزدیک آئے اور امام سے کہا کہ مولا ظہر کا وقت ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہاں ظہر کا وقت ہے۔ کہا ہم آخری نماز آپ کی امامت پہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمازی ہونا کتنا بڑا مقام ہے۔ عاشق حسین کہا مولا مجھے معلوم ہے میری آخری نماز ہے، ہم نے شہید ہونا ہے، ہمیں شہادت کی پرواہ نہیں، ہم تو شہادت کے لیے آئے ہیں، لیکن مولا میں چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھیں۔ عزیز امام نے کیا دعا دی؟ امام نے نہیں کہا خدا تمہیں جنت میں لے کے جائے گا، نہیں کہا خدا تمہیں مصلین میں سے قرار دے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام، مصلین میں سے قرار دے۔ اب اتنے تیر برس رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، اور جو سامنے دشمن ہے وہ نماز کے لیے رسول اللہ کے نواسے کو وقت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مظلومیت انسان جتنا سوچتا ہے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے سے سیکھنے والے، جس گھر پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کو نماز کا وقت نہیں دے رہا۔ سید الشہداء نے کہا ہم جماعت پڑھیں گے اور جماعت خیموں میں نہیں پڑھیں گے، ہم جماعت میدان کے اندر کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ اس میں بھی راز ہے سید الشہداء کی طرف سے، ہم جماعت سب کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ بھئی اگر خیموں کے اندر ہوتے تو تیر کم آتے۔ امام نے کہا نہیں، ہم تیروں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ وہ جو ہمارے یہاں ایک نوحہ مشہور تھا نا، برستے تیروں میں سجدہ حسین ہی نے کیا۔ سید الشہداء اپنی جماعت کو لے کر کھڑے ہوئے، کہا ہم تیروں کی بارش میں نماز پڑھیں گے۔ جب سید الشہداء نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اب ان کے سامنے تیر سب سے زیادہ آ رہے تھے، تو دو صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مولا ہمیں اجازت دیں، یہ تیر ہم روکیں گے۔ اللہ عزیزو، ذرا تصور کرنا، ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر ایسے ہیں کہ اگر کوئی چیز سامنے سے آ رہی ہو تو ہم فطرتاً تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں تاکہ یہ چیز ہمیں نہ لگے۔ اور سعید بن عبداللہ، انہوں نے جو ہدف لیا اپنے لیے وہ یہ کہ جو تیر امام کی طرف بڑھے گا میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاؤں گا تاکہ تیر میرے امام کو نہ لگے، تیر مجھے لگے۔ کیسی عجیب قربانی دینے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ عاشق حسین اس عالم میں تھے کہ جہاں سے تیر آتا تھا کبھی ایک ڈھال سے روکتے تھے، کبھی اس کو شمشیر چلا کے توڑتے تھے، اور کچھ نہیں ہوتا تھا تو اپنا سینہ امام کے سامنے کھڑے کر دیتے تھے۔ امام نے نماز ختم کی، جب امام نے نماز ختم کی تو بیان کے مطابق 10 سے زیادہ تیر اس مجاہد کو لگ چکے تھے، لیکن یہ زندہ رہے جب تک امام کی نماز جاری رہی، قربانی دیتے رہے، زخموں کو برداشت کرتے رہے۔ بس ایک موقع آیا جب امام نے نماز ختم کی، یہ زمین پر گرے، امام نزدیک تشریف لائے، گویا ان کے سر کو اٹھایا۔ اس مجاہد عظیم نے جو امام سے جملہ کہا، عزیزوں وہ کیا جملہ تھا؟ جملہ تھا مولا کیا میں نے اپنا کام پورا کر لیا؟ نہیں پوچھا اس نے مولا میں جنت میں جاؤں گا، میرا اجر کیا ہوگا، میرا ثواب کیا ہوگا، مولا کیا میں نے اپنا کام پورا کر دیا؟ امام نے فرمایا ہاں تم نے ہمارا اپنا کام پورا کر دیا، تم ہم سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي